نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله امين المكين الامين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. سامعین عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارکین مبارک گھڑیوں میں اپنے حضور سر مسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت میں. پچھلے جمعہ سے ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دشمن سے ملتے کیسے اپنا کرتے، جب کسی بد اخلاق آدمی سے ان کا واسطہ پڑتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا ہوتا، جب کسی گناہ گار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے. جس بات پر ہم نے گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ صحابی جن کو شراب کی حد لگی، اس کے بارے میں فرمایا کہ انہ یحب اللہ و رسول. جب صحابہ کرام نے اللہ نے بھیجا تو فرمایا ایسا نہ کرو گے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا. اس میں بات جو سیکھنے والی یہ تھی کہ اگر کسی انسان میں کوئی گناہ ہے، کوئی کمزوری ہے، تو وہ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میں کوئی گناہ دیکھتے ہیں یا اس میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو اس کی ساری اچھائیوں کو ہم اس سارے گناہ میں بدل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں بھی یہ قانون قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ بھر کو گناہ کیا اس کا اسے باز پرس ہوگی. ہمارے یہاں تو ہے اس کو ہم ایک تو یہ اس کی اچھائیوں کو ختم کرتے بلکہ اس کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتے. لیکن وہاں پر بات سیکھنے والی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہمیں ملی وہ یہی ہے کہ کسی انسان میں کوئی گناہ ہے وہ گناہ ہے، کوئی اس میں اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. پھر ایک واقعہ جو آپ نے بچپن سے ہی سنا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ایک خاتون ہے جس کا سامان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیا اس کا سامان، وہ راستے میں جا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے اس شہر میں ایک ایسا آدمی آ گیا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے ہی بارے میں باتیں بتا رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھائے ہوئے ساتھ چل رہے. جب سفر مکمل ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا سامان دیتے ہیں تو کہنے لگی ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے بہت ہی اچھا اخلاق میرے ساتھ پیش کیا. میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. میں نصیحت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بندہ جس کا نام محمد ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں. میں نے سنا یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس بندے کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اس کے گن گاتا ہے. اور میری نصیحت یہ ہے کہ اس محمد نامی بندے سے دور رہنا ہے. تو یہ بات کر کے کہنے لگی کہ آپ اپنا نام بتائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی اماں، جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں، جس محمد کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہی محمد میں ہوں. تو وہ بزرگ خاتون کہنے لگی کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، آپ کا کردار اتنا اچھا ہے، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آپ کا رسول ہے. آپ جیسے کردار والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس میں جو نقطہ ہے جو علماء نقطہ بیان فرماتے ہیں، نقطہ یہ ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی تو اس خاتون کو کوئی دین کی بات سمجھائی، نہ ہی اس کو مذہب کے بارے میں بتایا، نہ ہی اسلام کے بارے میں کچھ بتایا، نہ ہی کوئی تبلیغ کی، کچھ بھی نہیں بتایا، اور خاتون وہ سنی سنائی باتوں پر جا رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہی ہے، اور اختتام پر وہی خاتون کلمہ شہادت پڑھتی اور گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی کردار کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اسلام جب ہی پھیلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ان کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ ہم یو کے میں یا یورپین کنٹری میں رہ رہے ہیں، یقین جانیے کہ ان لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو اپنی کتاب اللہ کی حق کتاب مانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یہ اسلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے، ذات کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک ایسا رول ماڈل ہو جس کو ہم دیکھیں کہ یہ جس چیز کا یہ مسلمان کلیم کر رہے ہیں، کوئی ان کے نبی ایسے ہیں، ان کا قرآن ایسا ہے، ان کا خدا ایسا ہے، ہمیں کوئی ایسا رول ماڈل ملے کہ اسے دیکھ کر ہم یہ بھی کہیں کہ ہاں واقعی یہ جو نبی تھے یہ سچے نبی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی تھے، تو وہ اسلام پر ایمان لے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ایک عام آدمی تو عام آدمی جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، اگر ان کی زبانوں پر سنیں کہ کسی بندے سے ان کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسی ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایسے ایسے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو کیا آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس دیا؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی تعلیمات ہیں یہ تھی کہ اگر کسی بندے کا کسی بات اور آپ سے اختلاف ہے تو آپ اسے دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتے؟ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا ہے، جو دوسرے کا فائدہ مند ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم و صالح المسلمین من لسانہ یعلم، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ سچے مسلمان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی کہ انسان کا کردار، انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جائے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے، اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس کو مسلمان ہو جائے۔ آخری واقعہ، امام محمد جو کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان کو دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہوئے، تو بعد میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ بازار میں میری دکان تھی، میں دکان پر کام کرتا تھا، تو یہ جو محمد ہے یہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، میں ان کی گفتگو سنا کرتا تھا، یہ کس طریقے سے چلتے تھے یہ میں دیکھتا تھا، ان کا کردار کیا تھا یہ میں دیکھتا تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے اس امت کے بڑے محمد کا کیا کام، اس کی شان کیا ہوگی۔ ان کی تعلیمات سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے یہ میں دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی اگلے جمعے بھی 5-10 منٹ ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق پر ہم بات کریں گے کہ جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں ہمیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق، جو کردار دنیا کے سامنے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کیا ہے، وہی اسلام تھا جس کو، وہی اخلاق تھا، وہی کردار تھا صحابہ کرام کا جن کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں جو ہم نے سنا سنایا اس پر پڑھنے توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، جن بھائیوں نے سوچا کہ عطا فرمائے۔